بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو ظالموں کو متنبہ کر رہی ہے، آگاہ کر رہی ہے کہ ظالموں سوچ لو، سمجھ لو، تمہارا حشر یہ ہونا ہے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی آخرت کے دن تمہارے پاس کوئی راستہ بچے گا۔ آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو سب سے بڑا اگر کوئی ظالم ہے تو وہ ظالم جس نے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے۔ اس لیے کہ جنت البقیع کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ جنت البقیع وہ عظیم مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر وہاں دفن ہونے والوں پر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ان پر ترحم کیا کرتے تھے۔ جنت البقیع کوئی معمولی مقام نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی عثمان بن مظعون اور آپ کے فرزند دفن ہیں۔ لہذا اس عظیم جگہ پر جہاں ہزاروں اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد دفن ہیں، اس جگہ کو اس طرح سے مسمار کرنا، منہدم کرنا قطعاً یہ فعل قابل مذمت ہے۔ لہذا ہم آل سعود ظالموں کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے، ظالم کا ایک دن ختم ہوتا ہے اور وہ اپنے کفر کردار تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ظالم کے لیے کوئی پھر راستہ نہیں بچتا ہے اور نتیجتاً اللہ کے عذاب تک اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ لہذا وہ جنت البقیع کہ جو زمانے سے جو تعمیر شدہ تھی، جسے بنو عباس نے تعمیر کیا تھا بنو امیہ کے جانے کے بعد، اس کے قبروں پر کچھ قبریں جو ہیں بنو عباس کے زمانے سے ہی تعمیر تھی، اور پھر اس پہ تعمیراتی کام چلتا رہا، یہاں تک کہ ہارون رشید نے بھی تعمیر کرایا۔ یعنی بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے تعمیر کرایا، پھر ہارون رشید جو بنو عباس کا ہی ایک فرد ہے اس نے بھی تعمیر کرایا، اور یہ تعمیر شدہ قبریں اس دور تک آئیں، یعنی 1220 ہجری تک آئیں، اور پھر یہ آل سعود نے وہابیوں کے ساتھ، محمد بن وہاب اور وہابیوں کے ساتھ مل کر جنت البقیع کو مسمار کیا۔ 1220 میں جب جنت البقیع کو منہدم کیا ہے، جنت البقیع کو اور ان کے قبروں کو ویران کیا ہے، آل سعود اور محمد بن وہاب نے ابن تیمیہ کے فکر پر عمل کرتے ہوئے، تو اس وقت ساری دنیا میں متعدد جگہوں سے احتجاجات ہوئے، لوگوں نے صدائے احتجاج بلند کیا اور آل سعود کے خلاف اپنے غصے کا، غم و غصے کا اظہار کیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ اس دور میں دولت عثمانیہ نے یہ عہد کیا کہ آل سعود کو مدینہ منورہ سے نکالیں گے، لہذا دولت عثمانیہ نے آل سعود کو نکالا اور پھر مدینہ منورہ میں ایک اچھی طرح کی قبریں جو ہیں وہ، اور قبروں کے اوپر قبے تعمیر کیے گئے ایک اچھے قسم کے، اچھے نقش و نگار کے ساتھ۔ آل سعود جب پہلی بار 1220 ہجری میں اپنا یہ فعل شنیع کر کے اس پر ان کو کامیابی نہیں ملی، اور اسے ساری دنیا سے جب انہیں
غضب و غصہ کا سامنا پڑا تو انہوں نے پھر کچھ عرصے بعد اپنی اس کاوش کو، اپنے اس فعل شنی کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ 1344 میں انہوں نے اپنے اس فعل شنی کو دوبارہ اس قبیح فعل پر عمل کیا، اور اس مرتبہ انہوں نے اپنے فعل کو دین کا لبادہ اڑا دیا کہ دین یہ کہتا ہے کہ قبریں نہیں ہونی چاہیے، دین یہ کہتا ہے کہ جو لوگ قبروں کے پاس جا رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبروں کے پاس جا کر لوگ قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، قبروں کا بوسہ دے رہے ہیں، جبکہ سب کچھ یہ ایک بہانہ تھا آل سعود کو اپنی سیاست اور اپنی حکومت اور اپنے پائے تخت کو مضبوط کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ وإلا قبریں تو آل سعود سے پہلے بھی تھے، مسلمان آل سعود سے پہلے بھی تھے، لوگ اللہ کو چاہنے والے آل سعود سے پہلے بھی تھے، عبادت خداوندی آل سعود سے پہلے بھی ہو رہی تھی، ان مقامات مقدسہ پر جا کر عبادت خداوندی ہو رہی تھی، جیسا کہ آج بھی مقامات مقدسہ کربلا، نجف اشرف، کربلا مقدسہ میں جو مومنین جاتے ہیں وہ وہاں پر جا کر صرف اپنے عمل، اپنے سجدوں کو پروردگار عالم کے لیے قرار دیتے ہیں، اپنی پیشانی جو جھکاتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے جھکاتے ہیں، صرف اس مقامات مقدسہ پر جا کر ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں پر اگر سجدہ کیا جائے اللہ کے لیے تو قابل قبول ہوگا، بہت جلدی قابل قبول ہوگا۔ اس وجہ سے اس مقامات مقدسہ پر جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اور ان مقامات مقدسہ پہ جو ہستیاں ہیں اور ان کا شکر، ان کی زیارت کر کے ان کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، اور آج دنیا میں جو اسلام موجود ہے وہ آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہم مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں عبادت کرتے ہیں، نہ یہ کہ آل سعود کے گڑھے ہوئے عقیدے اور فاسد باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے کہ لوگ قبروں کو اپنا خدا بنا رہے ہیں یا قبروں کی عبادت کرنا شروع کر رہے ہیں۔ قطعاً یہ غلط ہے۔ اصل میں آل سعود کا اپنا جو ہے ایک ہدف تھا، اور وہ ہدف انہوں نے حاصل کر لیا، جس ہدف کے تحت آج بھی وہ مسلم دنیا میں ایک علاقے میں حکومت کر رہے ہیں، اور دراصل یہ ان کی حکومت ایک فتنہ ہے، اور وہ پورے امت مسلمہ کو انہوں نے ایک مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ بہرحال یہ مقامات مقدسہ جنت البقیع، جہاں پر ایسی عظیم ہستیاں دفن ہیں جو آل سعود سے ایک مزار، لوگ وہاں جا کر زیارتیں کرتے تھے، وہاں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، ان ہستیوں کے احسان مانتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ آل سعود نے چاہا کہ ان اولیاء خدا کے ان مقامات کو ختم کر کے لوگوں کے دل سے ان کی محبت کو نکال دیا جائے، جبکہ یہ ان کی فکر غلط ہے، ان کی فکر درست نہیں ہے، اس لیے کہ اولیاء خدا کی محبت مومنین کے دلوں میں تھی اور انشاءاللہ ہے اور رہے گی۔ ہم ساری دنیا کے لوگوں سے اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے اس بات پہ زور دے کر کہتے ہیں کہ وہ آل سعود کے اوپر یہ کوشش کریں ان سے، اور ان کے اوپر دباؤ بنائیں، ان سے کہیں کہ وہ مقامات مقدسہ کی پھر سے تعمیر کریں یا تعمیر کرنے کی اجازت دیں، تاکہ جو تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ مقامات مقدسہ کی تعمیر کر دیں۔ اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقامات مقدسہ جنت البقیع کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم کے فرزند ابراہیم دفن ہے، عثمان بن مظعون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دفن ہے، جہاں پر عباس ابن عبد المطلب دفن ہے، اور وہاں پر ہمارے ائمہ امام حسن علیہ السلام دفن ہے، جہاں پر ان کی قبر ہے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی قبر ہے، جناب زہرا کے بیت الحزن تھا جہاں پر آپ جا کے گریہ فرمایا کرتی تھیں اپنے بابا پر، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر اطہار ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان
مقامات مقدسہ پر پھر سے تعمیر ہو اور ہم وہاں پر جا کر ان مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں اور وہاں پر عبادت خدا بندی کر سکیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ السلام علیکم ائمة الہدى ورحمة الله وبركاته۔ استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام عليكم يا أبناء رسول الله، اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔